محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی تک کے واقعات کو۔ پیارے دوستو، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنے امی جان کے پاس رہنے لگے تو ایمن جو آپ کی والد کی کنیز تھی، آپ کی خدمت میں دن بھر لگی رہتی تھی۔ ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث میں ملی تھی۔ یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، کپڑے پہناتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث سے ان کا نکاح کرا دیا تھا، جن سے حضرت زید بن اسامہ پیدا ہوئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 6 سال کی ہوئی تو ایک دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مدینہ جانے کا ارادہ بنا لیا اور حضرت عبد المطلب سے لا کر فرمایا کہ بابا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر مدینہ جانا چاہتی ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، چلے جاؤ۔ حضرت آمنہ نے سفر کا سامان تیار کیا اور اپنی کنیز ایمن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ایک اونٹنی سے مدینہ کی طرف چل پڑی۔ مکہ سے مدینہ کی دوری تقریباً 400 کلومیٹر ہے۔ اس وقت لوگوں کی آبادی بہت کم تھی، راستے میں سناٹا ہی سناٹا تھا، ہر طرف ویرانی اور وحشت سی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن یہ 3 لوگوں کا قافلہ دھیرے دھیرے مدینہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ 10 دنوں کا سفر کر کے حضرت آمنہ مدینہ پہنچی۔ گھر پہنچتے ہی حضرت آمنہ نے اپنی امی کو 6 سال کے بعد دیکھا تو شوہر کا وہ غم جو ابھی تک دل میں تھا وہ ابھر کر چہرے پر آ گیا، اور پھر حضرت آمنہ اپنی امی سے لپٹ کر رونے لگی۔ حضرت آمنہ کی ماں اپنی بیٹی کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بیٹی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تجھے اس کا بہتر بدلہ عطا کرے گا۔ حضرت آمنہ کی ماں نے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور ہر ایک کے سامنے تعریفیں کرتے نہ تھکتی کہ ذرا میرے نواسے کو تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی خوبصورتی عطا کی ہے۔ حضرت آمنہ نے 1 مہینہ اپنے گھر مائکے میں اپنا دن گزارا۔ پھر حضرت آمنہ نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، امی جان، اب میں گھر واپس جانا چاہتی ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں۔ ماں سے اجازت لے کر حضرت آمنہ مکہ کی طرف چل پڑی۔ اونٹنی پر سب سے پہلے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سب سے پیچھے حضرت ایمن بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر یہ 3 لوگوں کا قافلہ مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ 3 دنوں کے سفر کے بعد یہ قافلہ عرب کے سب سے ویران جگہ سے گزر رہا تھا۔ اس جگہ کا نام ابوا ہے۔ ابوا کے مقام پر پہنچ کر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی تو انہوں نے ایمن کو بتایا کہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ ایمن نے حضرت آمنہ سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں اونٹنی کو کسی اونچی جگہ پر روکتی ہوں۔ پھر حضرت ایمن اونٹنی کو ایک اونچے ٹیلے پر لے کر پہنچی۔ اس جگہ پر پتھر کا ایک درخت سا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے حضرت آمنہ کو اونٹنی سے اتار کر پتھر پر لٹا دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کچھ تکلیف محسوس ہو رہی تھی، شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں کو گھبرائے ہوئے نظر سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ امی جان، آپ مجھ سے باتیں کیوں نہیں کر رہی ہو؟ حضرت ایمن کہہ رہی تھی، اے آمنہ، ہمت رکھو، تجھے کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ لیکن حضرت آمنہ سمجھ چکی تھی کہ شاید اب جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت آمنہ تکلیف کی وجہ سے بار بار اپنی آنکھیں بند کرتی اور کھولتی۔ حضرت آمنہ اپنی آنکھ کھول کر اپنے اس 6 سال کے بچے کو دیکھتی اور دل ہی دل میں سوچتی کہ اب میرے اس بچے کا کیا ہوگا۔ آخر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا پردہ فرمانے سے کچھ دیر پہلے زور لگا کر آنکھیں کھولی اور اپنے 6 سال کے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، بیٹا پریشان نہ ہو، اب میں جا رہی ہوں، لیکن ساری دنیا کو ایک ایسا بچہ دے کر جا رہی ہوں کہ جو ساری کائنات کو روشن کرے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ میری امی کی کوئی آواز نہیں آ رہی ہے، تو سر اٹھا کر دیکھا تو حضرت آمنہ کی وفات ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روتے ہوئے اپنی امی کو اٹھا رہے تھے اور ایمن بار بار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تمہاری امی ہم سب کو چھوڑ کر جا چکی ہے۔ دوستو، وہ کیا منظر ہوگا کہ مکہ مدینہ کی آبادی سے بہت دور ایک سنسان علاقے میں 6 سال کا بچہ اپنی ماں سے لپٹ کر رو رہا ہے اور اپنی ماں کو اس دنیا سے گزرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ شاید اس دن آسمان کے فرشتے بھی رو دیے ہوں گے۔ حضرت ایمن اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی طرح پتھروں کو ہٹا کر قبر بنائے۔ پھر جب اس میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتارنے لگے تو ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ماں سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، خالہ جان، میری امی کو ان پتھروں میں مت رکھو، مجھے امی کے ساتھ گھر جانا ہے۔ حضرت ایمن نے کسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قبر میں اتارا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر اونٹنی کی طرف چل پڑی۔ جب ایمن اونٹنی پر بیٹھنے لگی تو پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کہ ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں گئے
کچھ دور پر ایک ٹیلے سے کسی بچے کی رونے کی آواز آئی تو ام ایمن دوڑتی ہوئی اوپر گئی تو دیکھا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر پر لپٹ کر رو رہے ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو بیٹا گھر چلتے ہیں۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ لے کر آئی اور آپ کے دادا عبد المطلب کو دے دیا۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے گود میں لے لیا اور بہت ہی محبت کے ساتھ آپ کی پرورش کی۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے گود میں لے لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دل لبھانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے حضرت ابو طالب کو ایسا جکڑ لیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے ساتھ ہی آپ کا بستر بچھاتے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی اپنی نظروں سے غائب نہیں ہونے دیتے۔ طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولے ہوں یا کبھی کسی کو دھوکہ دیے ہوں یا کبھی کسی کو تکلیف دیے ہوں یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں یا کبھی کوئی بیہودہ بات کیے ہوں، بلکہ ہمیشہ اچھے اخلاق، نرم گفتگو، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں بہت ہی خوفناک قحط سالی پڑ گیا۔ اہل عرب نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا، اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشیں بھی ہیں، ہمیں ان کے پاس جا کر اور دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلسا کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کا آنا جانا بند ہو چکا ہے اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجئے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیانے دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ اشارہ کرنا تھا کہ چاروں طرف بدلیاں نمودار ہو گئی اور فوراً اتنی زور سے بارش ہوئی کہ عرب کے زمین ہرے بھرے ہو گئے، جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا اور قحط سالی دور ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کے مقصد سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو کیونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی، اسی لیے وہ آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر ہے۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا ٹھہرنا ہوا۔ اس نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی محبت کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ درخت اور پتھر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال یہیں بیچ کر بہت جلدی واپس چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا مال تجارت بیچ کر بہت جلد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے اور بحیرہ راہب چلتے وقت بہت ہی محبت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ خرچ بھی دیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی ایمانداری اور سچائی کا چرچا دور دور تک ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی ایماندار آدمی مل جائے تو ان کے ساتھ اپنی تجارت کا مال ملک شام بھیجے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ایک غلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتی ہے اور کہلواتی ہے کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں اور جو معاوضہ میں دوسرے کو دیتی ہوں آپ کی ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے میں آپ کو اس کا دگنا دوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لی اور تجارت کا مال لے کر ملک شام چل پڑے۔
उस सफ़र में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने एक भरोसेमंद ग़ुलाम मैसरा को भी आपके साथ रवाना कर दिया ताकि वह आपकी खिदमत करता रहे। जब आप मुल्क शाम के मशहूर शहर बसरा के बाज़ार में पहुँचे तो वहाँ नस्तूरा राहिब के खानकाह के करीब ठहरे। नस्तूरा मैसरा को पहले से जानता था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत देखते ही नस्तूरा मैसरा के पास आया और पूछा कि ऐ मैसरा, ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे उतर पड़े हैं? तो मैसरा ने जवाब दिया कि ये मक्का के रहने वाले हैं और ख़ानदान बनु हाशिम के चश्मो चिराग हैं। इनका नाम मोहम्मद है और लक़ब अमीन है। नस्तूरा ने कहा कि सिवाय नबी के इस दरख्त के नीचे आज तक कोई भी नहीं उतरा, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मां हैं, क्योंकि आखिरी नबी की तमाम निशानियाँ जो मैंने तौरेत और इंजील में पढ़ी है वह सब मैं इनमें देख रहा हूँ। काश उस वक्त मैं ज़िंदा होता जब ये अपनी नबूवत का ऐलान करेंगे तो मैं इनकी भरपूर मदद करता और पूरी जानिसारी के साथ इनकी खिदमत गुजारी में अपनी पूरी उम्र गुजार देता। ऐ मैसरा, मैं तुमको नसीहत करता हूँ और वसीयत करता हूँ कि ख़बरदार थोड़ी देर के लिए भी तुम इनसे अलग ना होना और बहुत ही मोहब्बत के साथ इनकी खिदमत करते रहना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ख़ातिमुन नबिय्यीन होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसरा के बाज़ार में बहुत जल्द तिजारत का माल बेच करके मक्का वापस आ गए। वापसी में जब आपका काफ़िला शहर मक्का में दाखिल होने लगा तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक ऊंची जगह पर बैठी हुई काफ़िले की आने का मंज़र देख रही थी। जब उनकी नज़र हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उन्हें ऐसा नज़र आया कि दो फरिश्ते आपके सर पर धूप से साया किए हुए हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर इस नूरानी मंज़र का ऐसा ख़ास असर हुआ कि वह मोहब्बत के साथ इस हसीन जलवा को देखती रही। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा से उन्होंने कई दिन के बाद इसका ज़िक्र किया तो मैसरा ने बताया कि मैं तो पूरे सफ़र में यही मंज़र देख रहा था और इसके अलावा मैंने बहुत सी अजीब व गरीब बातों को देखा। फिर मैसरा ने नस्तूरा राहिब की बातें बताई और उसकी मोहब्बत का भी ज़िक्र किया। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हो गई और यहाँ तक कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल झुक गया कि उन्हें आपसे निकाह की चाहत हो गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा माल व दौलत के साथ साथ बहुत ही शरीफ खातून थी। अहले मक्का उनकी पाक दामनी और पारसाई की वजह से उनको पाक बाज कहा करते थे। उनकी उम्र 40 साल की हो चुकी थी। पहले उनका निकाह अबू हाला बिन ज़रारा तमीमी से हुआ था और उनसे दो लड़के हिंद बिन अबू हाला और हाला बिन अबू हाला पैदा हो चुके थे। फिर अबू हाला के इंतकाल के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरा निकाह अतीक से किया। उनसे भी दो औलादें हुई, एक लड़का अब्दुल्लाह बिन अतीक और एक लड़की हिंद बिनते अतीक। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दूसरे शौहर अतीक का भी इंतकाल हो चुका था और बड़े बड़े सरदारान कुरैश उनके साथ निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन उन्होंने सब के पैगाम को ठुकरा दिया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगम्बराना आदात को देखकर और आपके हैरत अंगेज़ हालात को सुनकर यहाँ तक कि उनका दिल आपकी तरफ झुक गया और ख़ुद ब खुद उनके दिल में आपसे निकाह की चाहत पैदा हो गई। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बड़े बड़े मालदारों और शहर मक्का के सरदारों के पैगाम को रद्द कर चुकी थी। ये तय कर चुकी थी कि अब 40 साल की उम्र में तीसरा निकाह नहीं करूँगी। लेकिन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सूफिया को बुलाया और उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और ज़्यादा मालूमात की। फिर नफीसा बिनते उमैया के ज़रिए ख़ुद ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास निकाह का पैगाम भेजा। मशहूर इमाम सीरत मोहम्मद बिन इसहाक़ ने लिखा है कि उस रिश्ते को पसंद करने की वजह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की है। उनके अल्फाज ये हैं कि मैंने आपके अच्छे अखलाक और आपकी सच्चाई की वजह से आपको पसंद किया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते को अपने चचा अबू तालिब और ख़ानदान के दूसरे बड़े बूढ़ों के सामने पेश की। भला हज़रत खदीजा जैसी पाक दामन शरीफ अक्लमंद और मालदार औरत से शादी करने को कौन मना कर सकता था। सारे ख़ानदान वालों ने बहुत ही खुशी के साथ इस रिश्ते को मंजूर कर लिया और निकाह की तारीख़ मुकर्रर हुई और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अबू तालिब वग़ैरह अपने चचाओं और ख़ानदान के दूसरे लोग और शुरफा बनी हाशिम और सरदारान मुज़र को अपने बारात में लेकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकान पर तशरीफ़ ले गए और निकाह हुआ। उस निकाह के वक्त अबू तालिब ने खुतबा पढ़ा। गर्ज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह